جو دوسرا یہ کہ جو حدیث کرتاس ہے اس میں آپ کا کیا موقف ہے کہ آپ کس سائڈ پہ ہیں کہ جنہیں حضور نے نکال دیا یا جنہیں اپنے پاس بٹھا لیا؟ اس پہ بتا دیں آپ تھوڑا۔ حدیث کرتاس کے حوالے سے مختصر بات یہ ہے کہ حدیث کرتاس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہیں ایسی میرے لیے کتف اور دوات لے آؤ، قلم اور دوات، تاکہ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں، کتاب لکھ دوں، تاکہ تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو۔ تو ظاہری بات ہے پوری امت رسول اللہ کی کہ اس حکم کے ساتھ ہوگی نا۔ ہم دیکھیں اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ ایک ایسا حکم لکھ کے دے دیں کہ امت جو ہے ساری ایک راستے پہ چل پائے۔ اور پھر اس موقع کے اوپر حضرت عمر کا یہ کہنا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر، بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس موقع پہ جب اختلاف ہوا تو پھر حضور نے فرمایا قوموا عنی، چلے جاؤ میرے سے، اور وہ جو اختلاف ہوا اور پھر وہ سارا واقعہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ اگر ہمارے سامنے یہ ساری سچویشن ہو، مثلا ہم اس کو دیکھیں تو ایک محب رسول یا ایک عاشق رسول، ہم سب کا یہی وہ ہوگا کہ ہم رسول اللہ اگر ہمیں ایک ایسی کتاب دے کر جا رہے ہیں تو ہمیں وہ اس پہ کتنی خوشی ہوگی، تو ہم تو اس کو قبول کریں گے۔ تو میں تو رسول اللہ کے ساتھ ہوں۔ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ مجھے کاغذ قلم لا کر دو، میں کچھ ایسا لکھ دوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہونا۔ اس پہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ جناب عمر بن خطاب نے آگے سے یہ فرمایا کہ اس وقت بیماری کا غلبہ ہے اور حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا قابل غور جملہ ہے، اور چونکہ ایک بڑی شخصیت کا جملہ ہے اس لیے پوری امت کو اس پہ اچھے سے غور کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ فرما کے ایک حساب سے حضور بڑا کمال ہو گیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ پیغمبر کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، بلکہ اس انداز سے انہوں نے ہماری آسانی کر دی کہ یہ ہم تک واضح ہو گئی بات۔ کیونکہ دیکھیں پیغمبر نے یہ تو نہیں فرمایا میں کیا لکھنے جا رہا ہوں، آپ نے تو فرمایا مجھے کاغذ قلم دو، کچھ ایسا لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا، اور وہ آگے سے فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے انہیں اندازہ تھا کہ پیغمبر جو فرمانے جا رہے ہیں وہ قرآن نہیں، اور ان کا یہ فرمانا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اس کا مطلب ہے قرآن وہ پہلے سے رکھتے تھے۔ تو 23 سال قرآن دینے کے بعد پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کاغذ قلم دو، اب کچھ ایسا لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا، اور وہ آگے سے فرما رہے ہیں نہیں قرآن کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن تو وہ آلریڈی رکھتے تھے، تو اس کا مطلب ہے پیغمبر جو لکھنے جا رہے تھے وہ قرآن نہیں تھا۔ البتہ تھا کچھ ایسا کہ وہ ملنے کے بعد گارنٹی ہے کہ قوم کبھی گمراہ ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے قرآن کے ہوتے گمراہ ہوا جا سکتا ہے، مگر وہ جوش ہے پیغمبر لکھنے جا رہے تھے اس کے ہوتے گمراہی کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر نے یہ فرما کے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کمال کر دیا انہوں نے امت تک یہ بات پہنچا دی کہ وہ قرآن نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ یہی الفاظ کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہونا حدیث ثقلین میں میں تمہیں دو چیزیں ترک کر کے جا رہا ہوں، قرآن، اہل بیت، ان سے متمسک ہو جاؤ، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، اور اگر انہیں اپنا لوگے تو لن تضلوا بعد، تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ اور کچھ نہیں، وہ اہل بیت ہی تھے۔ اور اس نتیجے تک پہنچنے میں کردار حضرت عمر نے ادا فرمایا کہ انہوں نے یہ کہہ کے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم پہ یہ وضاحت کر دی ہے کہ جو گارنٹی ہے کہ گمراہی کبھی نہیں آئے گی وہ اہل بیت کے ساتھ۔